بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة جس دن کوئی بھی شفاعت کام نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن مگر جسنو رحمان جسنو اجازت دے دے گا ورضی له قولا اور او دی بات نو پسند کرے گا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا ہوا ہے نہ ہوگا ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہے بلند اس قدر مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی حمد و سلام کبریائی برہائی تمجیدات تحلیلات اللہ رب رحمان واسطے خاص ہیں جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال بگری بنانے والا اکیلا ہے اس دا کوئی شریک نہیں بے شمار لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص ہے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں دوستوں پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد احسان ہے جس رب رحمان نے سانو وقت دے نال
مسجد اندر آن کے اپنے گھر آن کے خطبہ جمعۃ المبارک سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک کو میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی خالص رضا واسطے قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بے حد بے شمار خصوصیات نال نوازی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے اندر رحمت بن کے آئے نے، اپنی امت واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی بھی کسی دے کام نہیں آئے گا، ہر انسان نو ہر بندے نو اپنی اپنی پڑی ہوئے گی اور ہر انسان اپنی جان نو اپنے جان دا فکر مند ہوئے گا اور حساب و کتاب انہوں دین دا فکر مند ہوئے گا، حتیٰ کہ سارے نبیاں نو بھی اپنی اپنی پڑی ہوئے گی۔ اور قرآن پاک نے قیامت دے دن دا جو منظر بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے جس دن سگا بائی دے کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا باپ دے کم آئے گا، نہ باپ بیٹے دے کم آئے گا، اور نہ بیوی خامن دے کم آئے گی، نہ خامن بیوی دے کم آئے گا۔ ہر انسان نو اپنی اپنی پڑی ہوئے گی۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام دی ذات ایسی ذات ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس دن بھی نبی پاک علیہ السلام نو اپنی امت دی فکر ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک چ اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال اور خاص رحمت دے نال نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک مینوں صحیح معنی دے نال حق سچ بیان کر کے مینوں بیان کر کے اور تہانوں سب نو سنا کے اللہ پاک عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو ایسے عمل کر گزرن دی توفیق عطا فرمائے کہ جے نال اسی کل قیامت دے دن نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت دا حقدار بن جائیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو ایسا بنایا کہ کل قیامت دے دن بھی صرف اپنی امت دی فکر ہوئے گی۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال انشاءاللہ درود پڑھنی تاکہ ساڈا بین دا مقصد حل ہو جائے۔ نبی پاک تے جتنی مرتبہ اسی درود پڑھاں گے انشاءاللہ سانو ثواب ملے گا، ساڈا درود پڑھنا رہے گا نہیں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دن جدو ہر انسان نو اپنی اپنی فکر لائے ہوئے گی، سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے اور انہاں کو عرض کرن گے، درخواست کرن گے، تسی ولد آدم ہو، اللہ رب العالمین نے تہانوں اپنے ہاتھاں دے نال بنایا ہے، اللہ پاک تہاڈے نال بڑا پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، اے آدم علیہ السلام ساڈی سفارش کیتی جائے۔ اج رب العالمین بڑے غصے دے نال رب العالمین دا جلال بہت زیادہ ہے، رب العالمین کسی دے نال بات نہیں کر رہے، ساڈی سفارش کیتی جائے تاکہ اسی بچ جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے آج رب العالمین دا غصے دے سامنے میں بھی بات نہیں کر سکتا
کیونکہ میں جنت دے اندر ایسی غلطی کر بیٹھیا جنوں رب العالمین نے ناپسند کیتا، مینوں منع کیتا، لیکن پھر بھی میں ایسی غلطی کیتی، رب العالمین نے مینوں جنت نکال کے زمین وال بھیج دیتا، اج میں رب العالمین دے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ اور ایسے کرو تسی حضرت نوح علیہ السلام دے کولوں چلے جاؤ، سارے لوگ اکٹھے ہون گے، حضرت نوح علیہ السلام کولوں آ جان گے، اور حضرت نوح علیہ السلام دے سامنے سارے لوگ سفارش کرن گے، عرض کرن گے، اے نوح تسی اللہ دے بڑے برگزیدہ بندے ہو، تسی 950 سال اللہ دی دین دی تبلیغ کیتی ہے، رب العالمین تہاڈے نال بڑا پیار کردے، ساڈی اج سفارش کیتی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے اج میں بھی اللہ دے سامنے کلام نہیں کر سکتا، اج میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، اج رب العالمین دا غصہ بہت زیادہ ہی۔ تسی اس طرح کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ، انہوں دے سامنے جا کے اپنی سفارش رکھو، سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ جان گے، اے ابراہیم اللہ دے تسی خلیل ہو، تسی اللہ دے برگزیدہ اور پسندیدہ نبی ہو، رب العالمین نے تہانوں بہت زیادہ ازمائش دے نال نوازیا، لیکن تسی ساری ازمائشاں دے اوپر پورا اترے ہو، تسی اللہ دے محبوب ہو، ساڈی سفارش کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ جان گے، اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ دے نال تسی کلام کر دے رہے ہو، اللہ دے تسی محبوب نبی ہو، اج ساڈی سفارش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان گے، اے لوگوں میں آج اللہ دے سامنے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایسی دنیا دوتے رہ کے ایک بندے نو مکہ ماریا، انہوں نے فوت کر دیتا، مار دیتا، جانو ختم کر دیتا، لیکن میں آج اللہ دے سامنے بات نہیں کر سکتا کہ اللہ منو بھی ٹھکرا نہ دے۔ اس طرح کرو تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آن گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سفارش تو انکار کر دیں گے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کے جمع ہو کے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جان گے اور آن کے عرض کرن گے، اے صرف تسی بچے ہو جنہ دے اللہ دے تسی آخری محبوب پیغمبر آج ساڈی سفارش کیجئے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں سارے لوگاں دی سفارش نو، سارے لوگاں دی رائے نو قبول کر دیا ہویا، میں اللہ دے جو عرش ہے او دے سائے دے نیچے سجدہ ریز ہو جاواں گا، 7 دن 7 راتاں اللہ دے عرش دے نیچے سجدہ ریز ہواں گا، اللہ کو لے صرف یہی دعا کراں گا، ربی امتی ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت دی اج خیر ہو جائے، انہوں بخشوا دیتا جائے، انہوں جہنم دی اندر نہیں جانا چاہیے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 7 دن 7 راتاں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سجدہ ریز ہوں گا، آخر رب العالمین ترس آ جائے گا اور رب العالمین فرمان گے ارفع راسا کا، اپنے سر اٹھائیے اور سوال کیجئے کیا چاہتے ہو، کیا مطالبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں ایک ہی مطالبہ کراں گا، صرف میرا ایک ہی سوال ہوئے گا، اے اللہ میری امت نو بخش دیتا جائے، میری امت نو معاف کر دیتا جائے، انہوں جنت اندر داخل کر دیتا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت دی وجہ تو رب العالمین فرمان کے تہاڈی امت دا ایسا آدمی، ایسے لوگ جنہ دوتے جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم دا داخلہ واجب ہو چکے آئی، انہاں دے اندروں 70,000 لوگانوں میں جنت داخلہ عطا فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 70,000 لوگانوں رب العالمین بغیر حساب و کتاب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ دے سامنے عرض کراں گا، اے اللہ میری امت زیادہ ہے لیکن اعتداد بہت زیادہ کم ہے، اس تو بھی زیادہ ہونی چاہیے دیئے۔ رب العالمین فرمان گے ہر 70,000 دے نال 1,000 بندہ
انہوں بھی میں بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما رہے ہاں. سبحان اللہ. پھر بھی نبی کریم علیہ السلام فرمان گے اے اللہ حضے بھی میری امت زیادہ آئی لیکن اعتداد بہت زیادہ کم میں. رب العالمین فرمان گے 70,000 بندے دے نال ہر 70,000 بندے دے نال 70,000 بندہ جائے گا. سبحان اللہ. اور اے نبی کریم علیہ السلام دی شان مقام دنیا تے بھی رہ کے رحمت للعالمین نے کل قیامت دا دن ہوئے گا پھر بھی اپنی امت دی فکر ہے. حضرات ایسا کوئی نبی ایسا کوئی ولی ایسا کوئی پیر مرشد لیا کے تے دکھاؤ جیرا اپنی امت واسطے جو اپنے خیر خواہ اپنے مریداں واسطے اتنی خیر خواہی دا جذبہ رکھدا ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے کل قیامت دے دن بھی اپنی امت دی شفاعت کرنی ہے. بابا جی سمسان رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہی پیارے کلمات لکھے نے. کہندے نے مخلوق خدا دی ایک پاسی محبوب ربانا ایک پاسی مخلوق خدا دی ایک پاسی محبوب ربانا ایک پاسی سارے جگ دی دھرتی ایک پاسی میرا عرب سہانا ایک پاسی وضحا دیاں چمکا ایک پاسی چہرے دیاں دمکا ایک پاسی واللیل سیاہی ایک پاسی زلفاں دا سجانا ایک پاسی او دیاں جگ دے اندر دماں پیاں سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے کوئی امتاں دے حق بد دعا کری کئی امتاں دے حق بد دعا کری ایتھے سینے نالانا ایک پاسی مخلوق خدا دی ایک پاسی محبوب ربانا ایک پاسی دریا دیاں لہراں ایک پاسی انگلیاں دیاں نہراں ایک پاسی پتھراں دا پھٹنا ایک پاسی چن دو ٹکرے کر دکھانا ایک پاسی ربی نفسی آوازاں ایک پاسی ربی امتی تقاضا ایک پاسی ربی نفسی آوازاں ایک پاسی ربی امتی تقاضا ایک پاسی سارے جگ دے پاپی ایک پاسی سمسام نمانا ایک پاسی مخلوق خدا دی ایک پاسی محبوب ربانا ایک پاسی. حضرات توجہ کیجئے نا غور کیجئے نا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے نا کل قیامت دن بھی اپنی امت دی فکر ہوئے گی اپنی امت دا فکر لاحق ہوئے گا نا. حضرات توجہ کیجئے کل قیامت دن ایسا دن کسی دی سفارش قبول نہیں کیتی جائے گی مگر اس انسان دی سفارش اللہ پاک نے قبول کرنی ہے جنہوں رب العالمین اجازت عطا فرما دیں گے. اللہ فرمان دینے فرمایا یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وقال
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرون۔ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جدو کل قیامت دم دن ہوئے گا، جدو قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی بھی کسی دا کم نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی دی سفارش نہیں کر سکے گا۔ فرمایا جنہ دی تسی جنہاں کو تسی سفارشی بنا بیٹھے ہو، جنہاں کو تسی امیداں لگا بیٹھے ہو، کل قیامت دن میرا پیر میری سفارش کرے گا، میرا ولی میری سفارش کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نہ تو انکاری ہو جان گے، سارے نٹھ جان گے، دوڑ جان گے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، انہاں دا اس دن کوئی بھی شریک نہیں ہوئے گا، وَشُفَعَاءُ جو انہاں دی سفارش کر سکے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرون، جنہاں کو تسی اج امیداں لگا بیٹھے ہو، انہاں نال کل قیامت دا دن ہوئے گا، تسی انہاں تو انکاری ہو جاؤ گے، تسی سمجھ جاؤ گے، جان جاؤ گے آج دے دن اے بھی ساری سفارش نہیں کر سکن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس دن اگر سفارش کرنی ہے تے محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہے۔ حضرات توجہ کیجئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش 4 لوگ آواں سے ایسے لوگ جڑے بغیر حساب تو جنت دے اندر چلے جان گے، نبی پاک انہاں دی سفارش کرن گے، اور ایسے لوگ جنہاں نو رب العالمین نے بغیر حساب و کتاب دے جنت دا داخلہ عطا فرمانا ہے، نبی پاک دی سفارش انہاں لوگاں واسطے اور تیسرے ایسے لوگ نے نام جنہاں نو رب العالمین نے نبی پاک دی سفارش نو قبول فرمانا ہے۔ تیسرے ایسے لوگ جنہاں دے نیک اعمال کم ہون گے لیکن گناہ زیادہ ہون گے، انہاں دی بھی سفارش نبی پاک علیہ السلام فرمان گے، جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ اور چوتھے ایسے لوگ جیرے مقام اعراف دے کھڑے ہو جان گے۔ مقام اعراف ایسی جگہ ہے جیرا جنت اور جہنم دے درمیانی جگہ ہے، جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی نظر آ رہی ہے، درمیانی جگہ انہاں دے مقام اعراف تے لوگاں نو اکٹھا کر دیتا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے سارے لوگاں دی امید میری طرف ہوئے گی، میں ایسے لوگاں دی بھی سفارش کراں گا، رب العالمین میری سفارش نو قبول کر کے رب العالمین جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ حضرات توجہ کیجئے نا، صحیح البخاری دی اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْبَتِيَ دَعْوَتِي لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ۔ فرمایا ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے اپنی امت واسطے ایک دعا کی دیئے جنہوں رب العالمین نے قبول فرما لیتا ہے، لیکن ایسی دعا جنہی قبول ہونے والی ہے انہوں میں اپنی امت واسطے آخر دے دن ذخیرہ کر لیتا ہے، کل قیامت دے دن میں اپنی امت واسطے انہوں جمع کر لیتا ہے۔ جدو میری امت تکلیف دے اندر ہوئے گی، پریشان ہوئے گی، کل قیامت دے دن میں اپنی امت دی سفارش کراں گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام اپنی امت دی سب تو پہلے سفارش کرنے والے ہون گے۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق القبر واول شافع واول مشفع۔ صحیح مسلم دی حدیث نا، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ولد آدم، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے کل قیامت دے لوگاں تک سارے واسے سردار بنا کے بھیجیا گیا وا۔ فرمایا یوم القیامت، قیامت دے دن تک، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں ہی وہ انسان ہوا گا جدی کل قیامت جدو برپا ہو جائے گی، سب تو پہلی وہ دی قبر پھٹے گی،
میں نکالیا جاواں گا. فرمایا وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ جدوں مجھے میدان محشر دے اندر سارے لوگ کٹھے ہو جان گے میں ساری کائنات دے لوگاں دی سفارش کراں گا. وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ اور میں ہی وہ انسان ہاں جیدی سب تو پہلے سفارش نو قبول کیتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات نبی پاک علیہ السلام کی دی سفارش کرن گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی. فرمایا میں قیامت دن او دیوا سے سفارش کراں گا جرے میرے امت دے بہت بڑے گناہگار نے بڑے بڑے گناہگار بندیاں واسے کل قیامت دے دن میں سفارش کراں گا نا. اللہ اکبر کبیرہ. کنا لوگاں واسے نبی پاک علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہونا وا. اے اللہ دے نبی جی کل قیامت دے دن تسی کی دی سفارش کرو گے سب تو پہلے کی دی سفارش کرو گے. اللہ دے نبی فرمان دینے ابو ہریرہ مینوں پتہ سی مینوں علم سی سب تو پہلے دے متعلق تو ہی سوال کرنا ہے کیونکہ تنوں علم دی بڑی طلب ہے تنوں کل قیامت دے حشر دی بڑی فکر ہے سب تو پہلے تو ہی سوال کرنا سی مینوں علم سی. حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے اللہ دے نبی جی دسیا جائے سب تو پہلے کس انسان دی تسی سفارش کرنی ہے. اللہ دے نبی فرمان دینے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ. اللہ دے نبی فرمان دینے جنہیں اپنے دل دے نال اور اپنے عمل دے نال لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لیتا فرمایا سب تو پہلے میں اس انسان دی سفارش کراں گا. حضرات کلمہ پڑھ کے بندہ شرک بھی کری جائے کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی بدعت کری جائے کلمہ پڑھتا ہے لوگ آندے جا کے قبراں تے جا کے سجدہ ریز بھی ہوندا جائے ایسے کلمے دا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے کلمے دا کل قیامت دے دن نبی پاک علیہ السلام دی سفارش دا حقدار ہونے بننا ہے جنہیں اپنے دل دے نال اپنے عمل دے نال نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو اپنایا. اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ دا ورد کیتا. حضرات توجہ کیجئے پانچواں جیرا شخص ہے جیدے نبی پاک علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے. نبی پاک فرماندے نے جیرا بندہ اذان سن دے نا اذان دا جواب دیندا ہے اور اس تو بعد اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدا. اے مکمل دعا پڑھتا ہے میرے اتمر درود بھی دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا ایسے انسان واسے کل قیامت دے دن میں سفارش کر دیواں گا. اے اللہ اے وہ بندے جرے میرے واسے کل قیامت دے دن میرے واسے مقام محبوب دیاں دعاواں کر دارے آئے. اے اللہ انہوں بخش دیتا جائے انہوں معاف کر دیتا جائے انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیو نا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرمائیے اور ایسا خوش نصیب انسان جن نبی پاک علیہ السلام دا کل قیامت والے دن سفارشی بن جانے نبی پاک علیہ السلام نے جدی سفارش کر دینی ہے. ایسا انسان جرا مکے اور مدینے حرم دے اندر حرم دے اندر رہ کے انہوں تکلیفاں بھی آئیاں پریشانیاں بھی آئیاں انہوں مصیبتاں بھی آئیاں انہوں بیماریاں بھی آئیاں لیکن ساریاں مصیبتاں دے باوجود انہوں برداشت کیتا صبر کیتا. نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ایسی بندے واسے کل قیامت دا میں دن میں او دا سفارشی بن جاواں گا میں جنت دی گارنٹی دے داواں گا جنت دا حقدار بن جائے گا. حضرات توجہ کیجئے نا غور کیجئے نبی پاک سفارش کرن اپنی امت واسے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی فکر کرن لیکن اسی اپنی امت اسی
اسی اج اپنے اوپر غور کریے اج اسی اپنے اپنے حالات نو دیکھیے اسی نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھنے ہیں لیکن بدعتاں بھی کری جانے ہیں اپنی من مرضی دی زندگی گزارے ہیں حضرات توجہ کیجئے لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا اگر اسی اپنی مرضی دی زندگی گزار کے چلے جائیے کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک ایسے انسان نو دیکھنا بھی پسند نہیں کرن گے ایسے شخص دی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے حضرات صحیح البخاری دی آخری حدیث بیان کر کے میں اجازت چاہاں گا اللہ دے نبی فرمان دے نے میں اپنی امت نو انہاں نو حوضے کوثر دے اوپر پانی پہلا رہا ہوا گا اللہ دے نبی فرمان دے نے میری امت آ رہی ہوئے گی لیکن ایسے بھی لوگ آن گے جو بظاہر میری امت دے لوگ ہون گے لیکن انہاں اور میرے درمیان پردہ حل ہو جائے گا اللہ دے نبی فرمان دے نے میں اللہ دے سامنے گزارش کروں گا اے اللہ جی ہے تے میری امت دے لوگ سن فرمایا اے او لوگ نے جنہاں نے تہاڈے تو بعد دین دے اندر نئی باتاں نو نئی کماں نو ایجاد کر لیتا اج انہاں دی سفارش تہاڈے حق دے اندر نہیں ہو سکے گی حضرات آج توجہ کیجئے نا غور کیجئے آج اپنا محاسبہ کیجئے اللہ دے نبی دی سفارت دے اسی متلاشیاں لیکن اسی نبی پاک علیہ السلام دے جو فرامین نے انہوں فراموش کر بیٹھے ہیں اسی اپنی من مرضی والی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے نال ایسی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے جری کل قیامت دے دن نبی پاک علیہ السلام دی سفارش دا باعث بن جائے وما علینا الا البلاغ المبین